علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا آمین رب العالمین۔ برادران اسلام کے اندر مساجد کی اپنی اہمیت، اس روئے زمین پر سب سے بہترین گھر اگر یا سب سے بہترین زمین کا کوئی حصہ ہے تو وہ اللہ کے گھر یعنی مسجدوں کا ہے۔ ایک آدمی دنیا کے ٹینشنوں میں الجھا رہتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے جب مسجد میں آ جاتا ہے نماز کے لیے یا ایسے ہی آ کر کے وہ تھوڑی دیر بیٹھا رہے تو اسے بڑا دلی سکون حاصل ہوتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا نام بلند کرنے کی جگہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے، لہذا مسجدوں کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کا نام نہ پکارا جائے، کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، مسجدوں کے اندر شرک نہ کیا جائے۔ اگر مسجد بھی شرک سے پاک نہ رہی تو پھر روئے زمین کی کون سی جگہ ہے جو شرک سے پاک رہ سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں جو بت لگائے تھے مشرکین مکہ نے، چسپاں کیے ہوئے تھے بتوں کی تصویریں، فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام بتوں کو اپنی لکڑی سے کھرچ کر کے گرا دیا۔ تمام جو تصویریں وہ چسپاں کیے ہوئے تھے تمام تصویروں کو کھرچ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس وجہ سے مسجد کی بڑی اہمیت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مسجد میں داخلے کے آداب، انسان جب مسجد کے اندر داخل ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب بیان فرمایا کہ وہ اپنا داہنا پیر داخل کرے اور داخل ہوتے وقت دعا پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اور ان دعاؤں پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو یہ دعائیں ہمارے لیے رزق کے دروازے کھولنے کا ذریعہ ہے، اللہ کے فضل تلاش کرنے کا ذریعہ ہے۔ اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے لوگ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو فون میں بات کرتے ہوئے یا دوستوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے یا دوسری چیز میں مصروف ہوئے کچھ سوچتے سوچتے بس اندر داخل ہو جاتے ہیں، نہ اس کا خیال ہے کہ کون سا پیر میں نے داخل کیا ہے، نہ اس کا خیال ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت کون سی دعا پڑھیں۔ مسجد میں داخل ہو جائیں تو اس کا حق کیا ہے، تحیۃ المسجد، بہت ساری جگہوں پر اس کا بھی اہتمام نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی مناسبت سے آج کا یہ درس ہے مسجد میں داخل ہونے اور مسجد سے نکلنے کی دعائیں۔ جب ہم مسجد میں داخل ہوں تو ہم یہ سوچ کے داخل ہوں کہ ہم بہت بڑی جگہ میں داخل ہونے جا رہے ہیں، روئے زمین کی سب سے بہترین جگہ میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب مسجدوں میں داخل ہو تو وہاں چر لیا کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس کا چرنا کیا، وہاں گھاس وس تھوڑی لگی ہوئی، چر لیا کرو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا چرنا وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ آپ مسجد میں جب آ جائیں تو مسجد کے اندر اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ لیجیے، اللہ سے لو لگا لیجیے، تھوڑی دیر اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ کر دیکھیے کتنا سکون ملتا ہے۔ تحیۃ المسجد پڑھو، سنن نوافل کا اہتمام کرو، قرآن مجید کی تلاوت میں اپنے آپ کو مشغول رکھو، ذکر اور مناجات میں اپنے آپ کو مشغول رکھو۔ یہ 15 سے 20 منٹ کا وقت آپ کی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اگر اس طرح سے 15-20 منٹ آپ گزاریں گے، کتنا بھی پریشان ہو وہ شخص مسجد کے اندر جب آ جاتا ہے تو اس کی آدھی پریشانی صرف داخل ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہے، اور جب وہ تھوڑا وقت گزار لیتا ہے مسجد کے اندر تو انشاءاللہ یہاں سے اس کے دل کی دنیا بدل کر کے وہ نکلتا ہے، مسجد سے جب باہر نکلتا ہے۔
یہاں اس کو ایک امید جاگتی ہے کہ میرا یہ کام یہاں بنے گا، مجھے یہاں سے اللہ رب العالمین یہ چیز عطا فرمائے گا۔ یہ مانگنے کی جگہیں ہیں، یہاں آ کر کے اللہ سے مانگو، لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے گپے نہ ہانکو، دنیاوی چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف نہ رکھو۔ تو جب ہم مسجد کے اندر داخل ہوں تو یہ خیال رکھیں کہ ہم بہت بڑی جگہ میں داخل ہو رہے ہیں، اس کے آداب بجا لائیں۔ کیا ہے؟ داہنا پیر، گھر سے نکلے تو سب سے پہلی چیز تو یہ باوضو ہو کر کے نکلیں۔ مسجد میں باوضو ہو کر کے جو آدمی آتا ہے گھر سے مسجد تک، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے نیکیاں لکھتا ہے، گناہ مٹاتا ہے۔ جو قدم وہ اٹھاتا ہے اللہ رب العالمین اس کے قدموں پر ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اور نیکی لکھتا ہے اللہ تعالیٰ اٹھانے اور رکھنے میں۔ یہاں تک کہ وہ مسجد پہنچ جاتا ہے تو وہ اس کا شمار وہیں گھر سے ہی ہوتا ہے کہ نماز کے اندر ہو گیا، نماز کے لیے آ رہا ہے اور دعا پڑھ کے اہتمام کر کے نکلے۔ پھر مسجد میں جب داخل ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے، صحابہ کو جو سکھایا کرتے تھے، نکلتے اور داخل ہوتے وقت دعائیں، ہمیں بھی ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو کہتے بسم اللہ۔ مسجد میں جب داخل ہو تو کیا کہیں گے ہم سب سے پہلے؟ بسم اللہ۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے، والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجیے۔ اس کے بعد دعا پڑھیے، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتی۔ ایک دعا یہ ہے، اور ایک دعا ہم لوگ عمومی یاد کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتی۔ اس سے پہلے یہ الفاظ میں اضافہ، اللہم اغفر لی ذنوبی، اللہ میرے گناہ کو بخش۔ یعنی مسجد میں داخل ہوتے وقت ہی یہ دعا بندہ کر رہا ہے، اور یہاں آنے کے بعد نہ جانے بخشش کی کتنی دعائیں مانگے گا۔ اللہم اغفر لی ذنوبی، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی، میرے لیے کھول دے ابواب، دروازے، رحمتی کا، اپنی رحمت کے۔ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور اللہ کی رحمت کے دروازے جس کے لیے کھل گئے اس کی تو چاندی ہی چاندی ہے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اللہ کی رحمت کے دروازے جس کے لیے کھل گئے، دنیا اور آخرت دونوں میں بھی اس کا جو ہے کامیابی لکھی ہوئی ہے اس کے لیے۔ تو یہ رحمت کے دروازے کھلوانے کی اللہ تعالیٰ سے دعا، اور ہم سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، ہم سب، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا آپ بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں بھی اللہ کی رحمت کا محتاج ہوں۔ دنیا میں بھی ہم محتاج ہیں اللہ کی رحمت کے، اور آخرت میں بھی ہم محتاج ہیں، لہٰذا اللہ کی رحمت طلب کرنی چاہیے۔ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتی۔ تو بسم اللہ کہہ کے آپ داخل ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور یہ دعا پڑھیں۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے مسجد سے تو بایاں پاؤں باہر نکالتے تھے، لیفٹ پیر جو ہے باہر نکالتے تھے۔ یہ داہنا اور بایاں داخل کرنے اور نکالنے میں کیا حکمت ہے؟ یہ اچھی جگہ ہے، اس وجہ سے اس کے ادب کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ داہنا پیر جو آپ داخل کر رہے ہیں امکان یہ ہے کہ آپ یہاں نیکی کریں، اور بایاں پاؤں باہر جو نکال رہے ہیں کم امکان ہے کہ باہر آپ کوئی نیکی کریں۔ اہل علم نے ایک حکمت یہ بیان فرمائی۔ دوسرا جواب جو ہے اس کا یہی ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب سکھایا ہے، اس لیے مسلمان کو با ادب ہونا چاہیے، مسلمان بے ادب نہیں ہوتا۔ اور کہاوت مشہور ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ تو جو با ادب ہے وہ با نصیب ہے، نصیب والا ہے، اور جو بے ادب ہے وہ بد نصیب ہے۔ لہٰذا صرف چھوٹے بچوں کے لیے ادب کی ضرورت نہیں ہے، سب کے لیے ادب کی ضرورت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ادب مولانا صاحب جب بچوں کو مکتب میں پڑھائیں یا ٹیوشن میں پڑھائیں تبھی سکھائیں، ہمارے بڑے بھی ان ادب کا خیال نہیں رکھتے، وہ بھی بڑے بے ادب ہو جاتے ہیں۔ تو بے ادبی کا ہمیں لحاظ، بے ادبی کا ہمیں مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، ہم اس کا خیال کرتے ہیں۔ میں بار بار جملہ کہتا ہوں، مومن غافل نہیں ہوتا، ہمیں غافل نہیں رہنا چاہیے۔
ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری شریعت کے تقاضا، اس پر ہمیں ثواب ملے گا، اور یہ سنت پر آپ عمل کر کے بڑی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیر باہر نکالتے تو لیفٹ پیر باہر نکالتے اور باہر نکلنے کی دعا پڑھتے، وہی دعا پھر اس کے اندر جوڑیے باہر نکلتے وقت بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اور اس کے بعد اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک۔ ہم لوگ یاد کریں اللہم انی اسألک من فضلک، وہ نہیں پڑھ سکتے، بہت ساری دعائیں ہیں، کوئی بھی دعا آپ کو جو یاد ہو اس کو، لیکن ہم لوگ بسم اللہ پڑھ کے نہیں داخل ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے، تو اس کا اضافہ کر لیں، ہم یاد کر لیں۔ ہم کو وہ دعا یاد ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک اللہم انی اسألک من فضلک، تو جو لفظ نہیں یاد ہے اس میں ایڈ کر لیں، کیا ہے وہ؟ بسم اللہ پڑھنا ہے نکلتے وقت بھی اور داخل ہوتے وقت بھی، اس کے بعد والسلام علی رسول اللہ، اور سلامتی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایک مرتبہ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کے 10 گناہوں کو مٹاتا ہے، اللہ رب العالمین آپ کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے، آپ کے 10 درجات بلند کرتا ہے اللہ رب العالمین، ایک مرتبہ درود بھیجنے سلام بھیجنے پر اللہ، اور ہمارا حق کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجتے رہیں۔ تو یہ سب مواقع ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے۔ تو دعا پھر سے میں پڑھتا ہوں، جب مسجد میں داخل ہوں گے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد سے جب باہر نکلیں گے آپ تو دعا پڑھیں گے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک، میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔ اللہ رب العالمین کا فضل بہت ساری چیزوں میں، فضل سے مراد یہاں پر روزی بھی ہے، فضل سے مراد یہاں پر علم بھی ہے، فضل سے مراد صحت و تندرستی بھی ہے، فضل سے مراد وہ تمام چیزیں جس کی ہمیں ضرورت ہے، ہم امتحان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں وہاں بھی فضل مراد ہے، ہم اچھی نوکری چاہتے ہیں وہ بھی فضل مراد ہے، ہم اچھی بیوی چاہتے ہیں، اچھا رشتہ چاہتے ہیں وہ بھی فضل مراد ہے، جو بھی آپ فضل مراد لے لیں وہاں پر سارا فضل کے، سارے فضل کے ہم محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم میرے اوپر اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔ تو ہم سب یہ دعا یاد کریں اور اس دعا کا اہتمام کرتے ہوئے مسجد میں داخل ہونے، مسجد سے باہر نکلنے کے جو آداب ہیں ان آداب کو بجا لائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان چھوٹے چھوٹے آداب پر، چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ان آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ مسجد ایک مقدس جگہ ہے، اس کے تقدس کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو مسجدوں سے رشتہ جوڑے رکھنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ اس آدمی کو آخرت میں اللہ کا سایہ ملے گا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جس آدمی کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو، یعنی عبادتوں کے لیے اٹکا ہوا ہو، میں مسجد میں جا کر کے عبادت کروں گا۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔